ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابر میاں کا سلام پہنچے۔ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تھا جس نے اپنے پاس ایک جادوگر رکھا ہوا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک سمجھدار لڑکا دیجیے جسے میں اپنا تمام عمل سکھا دوں تاکہ وہ میرے بعد تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکا مقرر کر دیا جو اس سے جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے کے گھر اور جادوگر کے درمیان کے راستے میں ایک عبادت گاہ تھی جس میں ایک راہب اللہ کی عبادت کرتا اور لوگوں کو دین سکھایا کرتا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بھی جا کر دین کا علم سیکھنے لگا۔ اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ راہب کے پاس سے جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا لوگوں کے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے جس سے لوگوں کی آمد و رفت رک گئی ہے۔ اس نے سوچا یہ موقع اچھا ہے اس بات کی تصدیق ہو جائے کہ جادوگر کا مذہب سچا ہے یا اس راہب کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور مر جائے ورنہ نہ مرے۔ یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا تو اژدہا فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر لڑکے کے علم کا اعتراف کر لیا۔ ایک اندھا اس کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تو اپنے اسی علم کی بدولت میری بینائی لوٹا دے تو میں تجھے اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے تم سے کوئی انعام نہیں چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اگر تمہاری بینائی لوٹ آئی تو کیا تم اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ چنانچہ لڑکے نے دعا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی تو وہ ایمان لے آیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے راہب، لڑکے اور سابق نابینا کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کے علاوہ ان دونوں کو آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کرا دیا اور لڑکے کے بارے میں اپنی فوج کے ایک دستہ کو حکم دیا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا، اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ دھکا دے دینا تاکہ نیچے گر کر مر جائے۔ جب وہ اسے پہاڑی کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر لرزہ طاری کر دیا، وہ ساری فوج جو اس کو مارنے گئی تھی خود گر کر مر گئی اور لڑکا صحیح سلامت دوبارہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ ان تمام کو میرے رب نے مار ڈالا اور مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے پھر دوسرے دستے کو حکم دیا کہ اسے سمندر میں لے جاؤ اور جب درمیان میں پہنچو تو اس سے اللہ کا دین چھوڑنے کا پوچھنا، اگر چھوڑ دے تو ٹھیک ورنہ ڈبو دینا۔ وہ اسے لے گئے۔ جب درمیان میں پہنچے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے وہی دعا کی، اللہ نے تمام کو غرق کر دیا اور اس لڑکے کو بچا لیا۔ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے فوجی کہاں ہیں؟ اس نے پھر وہی جواب دیا اور کہا کہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے میدان میں تمام رعایا کو جمع کر اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر میری کمان میں لگا کر یہ کلمات، بسم اللہ رب الغلامی، اللہ کے نام کے ساتھ میں تیر چلاتا ہوں جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر مجھ پر تیر پھینک، میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا تو ساری قوم جو یہ منظر دیکھ رہی تھی فوراً اللہ پر ایمان لے آئی اور اس کی بندگی کا اقرار کر لیا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنے فوجیوں کو خندقیں کھودنے اور ان میں لکڑیوں کے ذریعے آگ جلانے کا حکم دیا اور تمام کو اس کے گرد اکٹھا کر کے ہر ایک سے اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا۔ جو توحید کا اقرار کرتا اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جاتا۔ اس طرح بہت سارے مومن مردوں اور عورتوں کو آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ وہ آگ بہت ہی زیادہ بھیانک اور بڑی تیز تھی۔ مومنین کو اس لیے انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے تھے۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے
سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے